شکریہ. رئیس کلیہ فنون پروفیسر ڈاکٹر محمد ضیاء الدین. پروفیسر ڈاکٹر محمد ضیاء الدین رئیس کلیہ فنون ہونے کے ساتھ ساتھ شعبہ تاریخ میں سینئر پروفیسر کے عہدے پر فائز ہیں. جامعہ کراچی کے شعبہ تاریخ عام سے ماسٹرز کرنے کے بعد 1990 میں بلوچستان یونیورسٹی سے بطور لیکچرر اپنے کیریئر کا آغاز کیا. سن 2000 میں آپ نے پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی اور سن 2007 میں آپ کو صدر شعبہ کے عہدے پر فائز کیا گیا. 2011 میں آپ وفاقی اردو یونیورسٹی سے وابستہ ہوئے. قومی اور بین الاقوامی تحقیقی جرنل میں آپ کی علمی کاوشیں شائع ہوتی رہتی ہیں. پروفیسر ڈاکٹر محمد ضیاء الدین سر پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر الطاف حسین صاحب، صدر ڈاکٹر ممنون صاحب آئی آر کے صدر، تمام مندوبین، باہر سے آئے ہوئے اسکالرز، ملکی اسکالرز اور طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ آج کی اس کانفرنس کا مقصد اور اس کا ٹائٹل جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اوبور کنیکٹیوٹی تھرو ون بیلٹ ون روڈ بٹوین سینٹرل ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا. چونکہ میرا تعلق تاریخ سے ہے، شعبہ تاریخ کا ادنا سا طالب علم ہوں، تو اس ناطے تھوڑا سا اس ٹاپک کو میں تاریخی حوالے سے دیکھنا چاہوں گا. یہ جو ٹریڈ سلک روٹ جو رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں شاہراہ ریشم، یہ ظاہر ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ 40 سال پرانا، 50 سال پرانا، 10 سال پرانا ہے. انفیکٹ اگر اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو چائنا میں بیفور کرائسٹ تقریباً 220 قبل مسیح میں جب ہان ڈائناسٹی تھی، اس دور میں یہ چائنا روٹ ڈیولپ کافی ہوا. اور اس سے پہلے اس کا وہ پارٹ جو چائنا تک نہیں جاتا تھا، اخمینڈ ڈائناسٹی، جو پرشیا کی اخمینڈ ڈائناسٹی تھی، جس کا تعلق تقریباً 1200 قبل مسیح، تو اس وقت یہ روٹ باقاعدہ استعمال میں تھا. اور یہ ٹریڈ جو روٹ ہے، یہ انفیکٹ ساؤتھ ایشیا، ویسٹ ایشیا اور یورپ کو ملاتا ہے، لنک کرتا تھا. اور اس راستے سے اس زمانے میں یعنی قبل مسیح میں ٹریڈ ہوا کرتی تھی، تجارت ہوا کرتی تھی، معاشی سرگرمیاں تھیں. آپ یوں سمجھیں کہ کوئی بھی ٹریڈ روٹ جو ہوتا ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نہ صرف یہ اشیاء کے تبادلے، ایک مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ میں اشیاء کی فراہمی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ برین ڈرین کا معاملہ، یعنی اسکالرز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، مختلف آئیڈیاز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا، اس میں اس کی اہمیت مضمر ہے. اچھا، یہ جو روٹس ڈیولپ ہوئے قدیم زمانے میں، اس کو ڈیولپ کرنے میں جہاں تاجروں کا ہاتھ تھا، لیکن جو تجارت سے وابستہ لوگوں کا جو گروپ ہوتا تھا، وہ جب تجارت کی غرض سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتا اور نئے نئے راستوں کو ایکسکاویٹ کرتا، تو یہ کام بڑا محدود پیمانے پہ تھا. لیکن اس کام کو بہت آسان بنا دیا لشکروں کی موومنٹ نے، انویژنز نے. ایک علاقے کے لوگوں کا دوسرے علاقوں پر جا کے حملہ کرنا اور بڑے پیمانے پر فوجی نقل و حمل ہونا، اور ان کے ساتھ رسل و رسائل کی ان کی چیزیں، ان کی کمک کی چیزیں، کھانے پینے کا سامان، جو ایک بڑے پیمانے پر ایک علاقے سے جب دوسرے علاقے جاتا تھا، تو obviously وہاں پر راستے ڈیولپ ہوتے رہے، راستے بنتے رہے، اور تجارت کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوتی رہیں. یہ جو قدیم شاہراہ ریشم ہے، اس کے لیے میں یوں کہوں گا کہ جب یہ مکمل طور پہ اخمینڈ ڈائناسٹی یا ہان ڈائناسٹی میں ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، تو کہا جاتا ہے کہ جب سندھ ویلی سویلائزیشن تھی تو یہاں پر کاٹن یہاں کی ایک خاص پروڈکٹ تھی،
اور قدیم ایجپٹ میں جو ممیفیکیشن کا عمل ہوتا تھا، جو ممیز بنائی جاتی تھیں ان پر جو کاٹن اسٹرپس لپیٹی جاتی تھیں جس سے وہ ممیفیکیشن کا عمل مکمل ہوتا تھا، وہ کاٹن کی اسٹرپس سندھ ویلے سے جایا کرتی تھیں، اور ایجپٹ سے اس کے بدلے میں بارٹر سسٹم کے تحت خواتین کے یہ بناؤ سنگار کی چیزیں مختلف اس طرح کی یہ اشیاء آیا کرتی تھیں، جو بڑی دلچسپی کا حامل یہ معاملہ ہے۔ الیگزینڈر نے جب 329 قبل مسیح میں اس ایریا کا رخ کیا اور یہاں پر پینیٹریٹ کیا اس کی فوجوں نے، اس میسیڈونین کنگ کے آنے کے بعد ایک علاقہ جسے ہم آج قندھار کے نام سے جانتے ہیں، یہ اس وقت قندھار کے نام سے نہیں تھا، یہ ایک ایسا شہر تھا جو دریائے ہیلون کے ساتھ ایک مستطیل شکل میں اوبلونگ یا ریکٹینگولر شیپ میں یہ موجود تھا، اور سکندر اعظم کی جو فار سائٹڈنس تھی اس نے یہ بھانپ لیا کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے سینٹرل ایشیا سے اگر ساؤتھ ایشیا میں پینیٹریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ایک ایسا اسٹریٹجک ویلیوڈ ایریا ہے، اسی لیے اس نے قندھار کا شہر بسایا، اور یہ زمانہ تقریباً 322 قبل مسیح کا ہے۔ اور قندھار یعنی ساؤتھ انڈیا میں سینٹرل ایشیا سے پینیٹریٹ کرنے کے لیے دو روٹس تھے، دو روٹس بہت اہمیت کے حامل ہیں، ایک قندھار کا راستہ ہے جو نارتھ ویسٹ سے پینیٹریٹ کرتا ہے، بولان اور پھر سندھ، اور دوسرا ایریا جو غزنی سے آتا ہے ایک علاقہ اور ایک کابل سے، اور دونوں پینیٹریٹ کرتے ہیں آ کے ساؤتھ ایشیا میں درہ خیبر سے اور کرم پاس سے۔ تو یہ قدیم ترین وہ علاقے تھے جہاں سے سینٹرل ایشیا سے جو بھی انویڈر یہاں پر آیا انہوں نے ہمیشہ انہی روٹس کو استعمال کیا اور ساؤتھ انڈیا میں یا انڈین سب کانٹیننٹ میں پینیٹریٹ کیا۔ تو بہرحال اب یہ تو ایک چھوٹی سی اس کی تاریخ ہے جس کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ قدیم روٹس ڈیولپ ہوئے تجارت اور فوجی نقطہ نظر سے۔ اب دور جدید میں یہ جو اوبور ہے، اب اس کے حوالے سے یقیناً آج کی جو کانفرنس ہے اس میں جو مندوبین ہیں، جو اسکالرز تشریف لائے ہیں، اس کو کرنٹ سینیریو میں اس کا ڈائسیکشن کریں گے اور اس کے کیا میرٹس ہیں، کیا ڈی میرٹس ہونے والے ہیں، کیا فیوچر پلان کر سکتا ہے پاکستان، اس کو میکسیمم اپنے بینیفٹ میں اویل کرنے کے لیے اس پر ظاہر ہے کہ یہ لوگ فوکس کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔